قول رسول اللہ کہ حسن حسین جنت کے سردار ہیں، پھر ایسا کیا ہوا کہ جنت کے طلبگاروں نے جنت کے سرداروں کو انتہائی اذیت کے ساتھ شہید کر دیا؟ وہ اس کے پیچھے بھی وہی واضح قول رسول خدا کا کہ یہ سردار ہیں، یہ ایک مسمم بات ہو گئی، ایک لاک ہو گئی، آپ اس کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ یہ جن لوگوں نے کیا نا، امویہ خاندان کے لوگ تھے، امویوں کا رسول کی زندگی کے اوپر اس طرح ایمان ہی نہیں تھا۔ یزید کو دیکھ لیں، یزید اور جو لوگ اس کے اندر اس عمل میں ملوث رہے ہیں، عبید اللہ بن زیاد، عمر بن سعد بن ابی وقاص، عمر بن سعد جو ہے، ان کی زندگی آپ دیکھیں، ایک رے کی ریاست کی لالچ کے اندر اس نے یہ کام کیا، تو اس کا کوئی ایمان ہوگا؟ جس نے چند کوڑیوں کی خاطر، وہ بھی اس کو نہیں ملی۔ امام حسین زبان سے مسلمان تھے نا، پھر منافق ہو گئے، زبان پھر ہم اس کو مسلمان نہ کہیں، منافق کہہ دیتے پھر؟ نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے؟ جی وہ اپنے آپ کو، وہ تو ان کا کردار ان کا منافق والا تھا، کردار منافقوں والا، کفار سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر ان کا کردار رہا۔ اہل البیت کو اس امت کے لیے یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ نے ان کے لیے، اس امت کے لیے کس طرح آزمائش ہے؟ پیغمبر اپنے زمانے میں اللہ کی حجت ہے، اللہ کی حجت ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح اہل البیت اپنے دور میں اللہ کی حجت ہے، یعنی جو ہدایت پیغمبر سے مل رہی ہے وہی ہدایت اہل البیت سے ملے گی۔ یہ بنص رسول یہ بات ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد دین تم نے یہاں سے لینا ہے۔ یہ امت اس کے اندر فیل ناکام ہوئی۔ کیسے ناکام ہوئی؟ ہمارے اہل سنت خود ہی کہتے ہیں کہ حضور نے یہ جو فرمایا نا حدیث ثقلین میں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تو اس میں اتباع کا حکم نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ حضور کو پتہ تھا میرے بعد یہ امت ظلم کرنے والی ہے، تو ان کو بتایا کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھنا، ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو اب جب نقصان پہنچا دیا، اس امت کے لوگوں نے نقصان پہنچایا نا، باہر سے تو لوگ نہیں آئے تھے، تو کیا انہوں نے اس آزمائش میں پورے اترے؟ بالکل پورے نہیں اترے۔ آزمائش کیا تھی کہ نبی کے اہل بیت کی اتباع کرتے، ان کو سچا قائد اور جانثار ان کو مان کے، سچا قائد مان کے ان کے پیچھے چلتے، لیکن بجائے ان کو قائد ماننے کے ان کو شہید کیا، تو ناکام ہوئی۔ اور کربلا کا، یہ کربلا نہیں بلکہ صفین کو بھی اگر ہم دیکھیں، صرف کربلا نہیں، صفین میں بھی جو لوگ نکلے ہیں امام علی علیہ السلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 447 نمبر کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ باغی گروہ ہوگا، عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو جنت کی جانب بلائیں گے، وہ عمار کو جہنم کی طرف، آگ کی جانب بلانے والے لوگ ہوں گے۔ تو یہ صفین میں بھی ناکام ہوئی۔ اور اس سے آگے آپ چلیں، آج جو ہمارے ہاں یہ جو مذہبی طبقہ یہ جو تعویلات کرتا ہے، مولا کے 50 معنی ہیں، من کنت مولا میں، اس میں تو حضور نے مولا سے مراد آقا نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے کہ دوست ہے، اس میں تو مراد فلاں ہے، مولا کے 40 معنی آتے ہیں لغت کے اندر، اس کے 50 ڈکشنری کھول کے بیٹھ جاؤ اور وہ پھر شروع ہو جاتا ہے، دیکھو اگر یہ علی کو مولا کہا تو یہ تو زید بن ثابت زید بن حارثہ سے بھی کہا، انت سیدنا و مولانا، تم ہمارے سردار اور ہمارے مولا ہو، تو یہ تو فلاں صحابی سے بھی کہا گیا ہے، یہ تو دوسری موقع پہ بھی کہا گیا۔ تو یہ جو ہیلے بہانے یہ سارے کیے جاتے ہیں، یہ اہل بیت کے معاملے میں ہوتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کے مد مقابل جن لوگوں کو لایا گیا ہے، اس کے ساتھ پوری ایک فکر بھی آئی ہے، وہ قریشی فکر، یعنی رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو خاص طور پر بنو امیہ کے جو حکمران ہیں، انہوں نے ان کا یہ پورا ایک الٹرنیٹو ریلیجن انہوں نے پیش کیا، متبادل دین۔ ہاں، مثال کے طور پر آپ وہ ایک ایسے، یعنی ایک طاقت ہے نا، یہ جو انہوں نے الٹرنیٹو طور پہ پیش کیا ہے کہ امام حسین جو کہ حجت خدا ہے، آپ نے سوال کیا نا، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کیا امام حسن کو زہر نہیں دیا گیا؟ امام حسن کے ران میں خنجر نہیں مارا گیا زہر سے بھگویا ہوا؟ اور ان سے بڑھ کر امام علی علیہ السلام این نماز کی حالت میں ان کے شہید کیا گیا، تو کتنے بڑی بدبختی ہو سکتی ہے۔ تو کربلا کا واقعہ تو ہے، لیکن ایک واقعہ تو امام علی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہم جو آج تک یہ کرتے آ رہے ہیں،
یعنی ان کے دشمنوں تک سے روایتیں لیتے ہیں. اور پھر ہمارے لوگوں کے دلوں میں اتنی سختی پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں جب محرم کے دن آ جائیں گے تو محرم کے دن آئیں گے تو کیا بحث ہوگی حضرت, اس دن میں کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے, سبیلے کیوں لگا رہے ہیں, یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں یہ بدعت ہے, ماتم کیوں کر رہے ہیں, فلاں کام کیوں کر رہے ہیں, ان کو تو ہونا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں آنسو بہانا بھی بدعت ہے؟ آنسو بہانا تو بدعت نہیں ہے نا. کم از کم آنسو بہانے کے لیے تو بیٹھ جاؤ. آنسو کیوں نہیں بہاتے؟ یعنی اپنا کوئی مر جاتا ہے تو آنسو بہاتے ہیں, داڑھے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں, انہوں نے ہمیں یتیم کر دیا, انہوں نے. تو اہل البیت کا غم تو کچھ ہونا چاہیے, آنسو بہا لو صرف. چلے ہم مان لیتے ہیں کہ تعزیہ کرنا بدعت ہے, ہم مان لیتے ہیں کہ فلاں کام بدعت ہے, ماتم کر, مگر ایک یہ حقیقت تو ہے کہ شہادت ہے, یہ ایک حقیقت ہے. تو اس کے اوپر آنسو بہانا, چلو تم کہو گے بھائی ہم سوگ نہیں کر رہے, غم تو ہو سکتا ہے نا آپ کو, اس کا تعلق تو دل سے, فطرت سے, اس کا مطلب تمہاری فطرت ہی مر چکی ہے. تو فتوے جو لگا رہے ہو نا, فتوے جس طرح سے تم یہ دوسروں کے اوپر ان دنوں کے اندر لگاتے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اہل بیت سے بالکل تعلق